بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ آج ماہ رمضان کا پہلا جمعہ مبارک آ چکا ہے۔ میرے سب مسلمان بھائی بہنیں دوست ہاتھ جوڑ کر ایک بار آج کا یہ عمل پڑھ لیں۔ منہ سے جو بات نکال لیں گے اللہ سے مانگ لیں گے، اللہ پاک اس کو پورا فرما دیں گے انشاءاللہ۔ میرے تمام مسلمان بھائیوں بہنوں کو ماہ رمضان کا پہلا جمعہ بہت بہت مبارک ہو۔ میں اللہ پاک سے دعا کرتا ہوں کہ اے میرے پروردگار میری ہر اس بہن کا نصیب کھول دے، میرے ہر اس بھائی کا نصیب کھول دے، میرے اس ہر دوست کا نصیب کھول دے جو اپنی زندگی میں طرح طرح کی مصیبتوں میں مبتلا ہیں، طرح طرح کے غموں میں مبتلا ہیں، پریشانیوں میں مبتلا ہیں۔ اے میرے اللہ ان سب کی جیسی بھی کوئی ضرورت ہو، جیسی بھی کوئی حاجت ہو، جیسا بھی کوئی مقصد ہو، سب کو پورا فرما دے۔ سب لوگ مل کر ایک بار آمین ضرور کہہ دیجئے گا، کیا پتا کس کے منہ سے نکلی ہوئی دعا اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے اور سب کا مقصد پورا ہو جائے، سب کی حاجت پوری ہو جائے۔ میرے پیارے بھائیوں بہنوں، آج جمعے کا دن بہت ہی مبارک دن ہے۔ اپنے ہاتھ کو، دونوں ہاتھوں کو اللہ کی بارگاہ میں اٹھا کر، دونوں ہاتھوں کو جوڑ کر اللہ کی بارگاہ میں آج کا یہ ایک عمل پڑھ لینا ہے۔ اس کی برکت سے، اس کی طاقت سے اللہ پاک ہر طرح کی مصیبت کو دور فرما دیں گے، ہر طرح کی تنگ دستی کو دور فرما دیں گے، ہر طرح کی نیک اور جائز حاجت کو پورا فرما دیں گے۔ جس عمل کی میں بات کرنے جا رہا ہوں اس کو بڑے غور سے سن لیں، بڑی توجہ سے سن لیں کہ اس عمل میں کیا پڑھنا ہے۔ جمعہ کی نماز ادا کرنے کے بعد اپنی جگہ پر بیٹھے رہیں اور وہاں پر بیٹھے بیٹھے آپ نے یہ عمل پڑھنا ہے جو آپ کو اس وقت سکرین پر دکھائی دے گا۔ سب سے پہلے درود ابراہیمی۔ درود ابراہیمی بہت ہی زیادہ پاورفل درود ہے، بہت ہی زیادہ طاقت رکھنے والا، بہت ہی زیادہ برکت والا یہ درود پاک ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سب سے پہلے ایک مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں، اس کے بعد ایک مرتبہ آیت الکرسی، ایک مرتبہ تیسرا کلمہ، ایک مرتبہ سورہ کوثر، ایک مرتبہ سورہ اخلاص اور پھر آخر میں ایک مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ کر آپ نے دونوں ہاتھ اللہ کی بارگاہ میں اٹھا کر نہایت ہی عاجزی کے ساتھ، عدت کے ساتھ دعا مانگ لینی ہے کہ اللہ یہ میں نے چھوٹا سا عمل پڑھا، درود پاک پڑھا، کلمہ پڑھا، قرآن پاک کی تلاوت کی، سورہ مبارکہ پڑھی، اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما کر میرے لیے آسانیاں پیدا فرما دے، میرے اس مقصد میں مجھے کامیابی عطا فرما دے کہ جس میں میں بہت ہی زیادہ مشکل میں ہوں، پریشان حال ہوں۔ اے اللہ تیرے سوا کوئی نہیں ہے، تیرے سوا کوئی مجھے مشکل سے نہیں نکال سکتا۔ آپ نے اپنے طریقے سے اللہ کی ذات سے اس طرح دعا مانگ لینی ہے۔ ماہ رمضان کا پہلا جمعہ مبارک بڑی ہی برکت والا ہے، بڑا ہی خاص جمعہ مبارک ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے کہ جو اللہ پاک کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں اللہ پاک اپنے بندے کی بھی نہیں موڑتا، اس کے ہر کام میں اللہ پاک کی مدد شامل ہو جائے گی۔ جو کوئی مشکل میں ہو، تکلیف میں ہو، درد میں ہو، غربت میں ہو، پریشانی میں ہو، اگر کسی کو مال و دولت کی ضرورت ہے، گاڑی حاصل کرنا چاہتا ہے، گھر لینا چاہتا ہے، کوئی مقروض ہے، اللہ کے فضل و کرم کے ساتھ اس کے سارے مسائل حل ہو جائیں گے۔ ناظرین اکرام، یہ تمام کی تمام جو پریشانیاں ہیں، مصیبتیں ہیں، یہ دنیاوی معاملات ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو مشکلات ہیں، جو دکھ تکلیف ہیں، ہر انسان کی زندگی میں آتے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو ان تمام مشکلات سے محفوظ رکھے۔ آج کا یہ جو عمل میں نے آپ کو بتایا ہے، اس عمل کو آپ نے جب کرنا ہے تو اس سے پہلے آپ کا یقین اللہ کی ذات پر پختہ ہونا چاہیے، نیت صاف ہونی چاہیے، اللہ کی ذات پر ایسا یقین ہونا چاہیے کہ وہی دعاؤں کے ذریعے سے مجھے اپنی مشکل سے نکالے گا، مجھے ہر غم سے نجات دے گا، مجھے ہر طرح کی پریشانی سے دور فرما دے گا، وہی میرا اللہ میری حاجت کو، میری مراد کو پورا فرما دے گا۔ اس عمل میں اتنی برکت ہے، اتنی طاقت ہے، اس وظیفے کو اگر آپ جمعے کی نماز کے بعد کر لیتے ہیں تو اپنی آنکھوں سے معجزات کھلتے ہوئے دیکھ لیں گے، اپنی آنکھوں سے اپنے نصیب کو، اپنے مقدر کو چمکتا ہوا دیکھ لیں گے۔ میرے ایک بھائی ہیں، ایک دوست، جو کہتے ہیں، انہوں نے اپنی آپ بیتی بتائی، وہ کہتے ہیں کہ میں وہ انسان کہ میرے ہاتھ میں 10 روپے تک بھی نہیں تھے،
آج کل تو 10 روپے بچہ نہیں لیتا۔ وہ کہتے ہیں کہ میرے پاس 10 روپے تک نہیں تھے، میرے گھر میں کھانے پکانے کو کچھ بھی نہیں تھا، میرے گھر میں مشکلات پریشانیوں نے ڈھیرے ڈال دیے تھے، اوپر سے عید آنے والی تھی، نہ اپنے کپڑے تھے، نہ بیوی کے کپڑے، نہ بچوں کے کپڑے، روزانہ کام کے لیے نکلتا، صبح و شام محنت کرتا اور اس کے باوجود بھی کامیابی نہیں ملتی تھی۔ ایسے لگتا تھا کہ جیسے زندگی میں فکریں اور محتاجیاں مقدر بن چکی ہیں، سب کچھ برداشت سے باہر ہو چکا تھا، روزگار ملنے کا نام نہیں لے رہا تھا، حالت اتنی بری ہو چکی تھی کہ گھر میں فاقوں کا ماحول بن چکا تھا۔ دنیا کے لوگوں نے منہ موڑ لیا تھا، جس کے پاس جاتا تھا باتیں سناتے تھے، یہ آپ کو کوئی اور کام نہیں ہے، آپ روزانہ ضرورت کے لیے آ جاتے ہو، ہاتھ اٹھا کر آ جاتے ہو، روزانہ منہ اٹھا کر ہماری طرف چلے آتے ہو۔ لوگوں کی بہت سی باتیں سننے کو ملتی تھی۔ وہ کہتے ہیں کہ پھر ایک صاحب نے مجھے بتایا کہ آپ پریشان ہیں، آپ نے جمعے کے دن اس عمل کو کر لینا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے فضل و کرم کے ساتھ ان صاحب کا اتنا کہنا تھا اور میں نے جب یہ عمل کرنا شروع کیا، رمضان المبارک کے جمعے کے دن میں نے یہ عمل کیا، تو مجھے نہیں پتا کہ رب کعبہ کی مدد کہاں کہاں سے آ گئی۔ دن ہی دن میں رب کعبہ نے رمضان کے مہینے میں ہی مجھے کامیاب انسان بنا دیا۔ میں اس قابل تو ہو گیا کہ رمضان کے مہینے کے آخر میں عید کے کپڑے گھر میں لے آؤں، گھر کے حالات کو بہتر بنا سکوں، بیوی بچوں کو خوشیاں دے سکوں۔ اس قابل تو میں ہو گیا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ مجھے اتنی کامیابیاں مل گئیں کہ میں نے اس عمل کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیا۔ اس عمل کو اپنی زندگی میں جب بھی کوئی مشکل آتی، جب بھی کوئی پریشانی آتی، تو میں اس کو کرنا شروع کر دیتا اور میرا مسئلہ فوراً حل ہو جاتا۔ اگر میرے تمام بھائی بہنیں آپ بھی چاہتے ہیں کہ تقدیر کے دروازے کھل جائیں، نصیب کے بند تالے کھل جائیں، جو لوگ آپ کو باتیں سناتے ہیں ان کا بھی منہ بند ہو جائے، تو جو عمل کا طریقہ میں نے آپ کو بتایا ہے، اس طریقے کے مطابق آپ لوگوں نے جمعہ کے دن، یہ مبارک جمعہ ہے، بہت ہی برکت والا عظیم الشان جمعہ ہے، اس جمعے میں نماز کے بعد اپنی جگہ پر بیٹھ کر آپ اس عمل کو پڑھ لیں۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے کہ جو زبانی نہیں پڑھ سکتے، جن کو پورا مبارکہ نہیں آتی ہوگی، وہ ایسا کر سکتے ہیں کہ قرآن پاک سے مدد لے سکتے ہیں، یا مسجد میں بیٹھ کر جہاں پر قرآن پاک رکھے ہوتے ہیں وہاں سے ایک قرآن پاک لے لیں اور اس سے یہ سورہ مبارکہ پڑھ لیں، آیت الکرسی پڑھ لیں۔ درود ابراہیمی تو بچے بچے کو آتا ہے، سب کو آتا ہے، اگر نہ بھی آپ کو آتا ہو تو کسی سے اتنا کہہ دیں کہ مہربانی فرما کر مجھے درود پاک سکھا دیں، یا پھر ایسا کریں کہ اس کو کہیں کہ آپ درود پاک پڑھتے جائیں، میں آپ کے پیچھے پیچھے پڑھتا جاؤں گا۔ اگر آپ کو یہ عمل کرنے میں بڑی مشکل، بڑی دشواری ہو رہی ہو تو آپ ایسا بھی کر سکتے ہیں کہ اپنے گھر میں کسی کو کہہ دیں، اپنے کسی بھائی کسی دوست کو کہہ دیں کہ آپ اس پورے عمل کو پڑھ لیں اور میں آپ کے پیچھے پیچھے اس کو دہراتا رہوں گا۔ اس سے یہ ہوگا کہ آپ کا بھی عمل پورا ہو جائے گا اور جو آپ کے ساتھ پڑھ رہا ہوگا اس کا بھی پورا ہو جائے گا، دونوں کو ثواب بھی مل جائے گا، اور اللہ کی بارگاہ میں اس مقصد کے لیے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگ لیں گے، اللہ پاک اس مقصد میں بھی کامیابی عطا فرما دیں گے۔ اس عمل کو جمعہ کے علاوہ عصر کی نماز کے بعد پڑھ لیا کریں، سحری کے وقت پڑھ لیا کریں، اگر آپ نماز تہجد ادا کرتے ہیں تو تہجد کے وقت اس کو پڑھ لیا کریں۔ یہ ہر اس مقصد میں کامیابی دے دیتا ہے کہ گھر سے بے روزگاری کو دور کر دیتا ہے، بے اولادی کو دور کر دیتا ہے، کاروباری جیسے بھی مسائل ہوں اس کو ختم کر دیتا ہے، جن بھائیوں بیٹیوں کے رشتے نہ ہو رہے ہوں ان کو رشتوں میں کامیابی ملنا شروع ہو جاتی ہے، قرض سے نجات مل جاتی ہے، گھر میں سکون آ جاتا ہے، برکتیں آنا شروع ہو جاتی ہیں، ہر وہ انسان عزت کرنے لگتا ہے جو آپ کو پہلے عزت کی نگاہ سے نہیں دیکھتا تھا۔ اس عمل کے جتنے فائدے بیان کیے جائیں اتنے ہی کم ہیں۔ میری آپ تمام بھائیوں بہنوں دوستوں سے گزارش ہے کہ اس عمل کو خود بھی کر لینا ہے اور اپنے ان تمام دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کرنا ہے جو آج پریشان بیٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر ہو، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں اور چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے استغفر اللہ پڑھتے رہا کریں، انشاءاللہ اللہ نے چاہا ہر مقصد میں کامیابی مل جائے گی۔ اپنا خیال رکھیے گا، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔